اچھا، آپ جب سے میں نے آپ کو دیکھا یا جب سے میں نے آپ کی گفتگو سنی، ایک کام آپ کا ایسا تھا جس کو سارے پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. جب اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا تھا تو آپ وہاں پہنچے تھے، وہ پوری کیا سٹوری تھی؟ ایسے دیکھیں، یہ ہر 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد ہماری نبض چیک کی جاتی ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ. کبھی احمد قریشی پی ٹی وی کے اینکر پرسن کو اسرائیل بھیج دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے قوم احتجاج کرے گی یا نہیں کرے گی. کبھی انیلا علی کو آج بھی ایئر وائی پہ بٹھا کے اس سے انٹرویو لیا جا رہا تھا امریکن الیکشنز پہ. یہ انیلا علی وہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے امریکہ میں اسرائیل کے حق میں اور حماس اور فلسطین کے خلاف اس نے تقریر کی. یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور پھر جنرل امجد شعیب کو میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جرنیلوں سے بھی کہلوا دو کہ جناب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہمیں کیا موت پڑتی ہے. ہمیں کیا مسئلہ؟ یہ ایک اسٹیٹ پالیسی بننے جا رہی تھی. ہم لوگوں نے اس کے تابوت میں آخری نہیں تو پہلا کیل ٹھوک دیا تھا کہ 27 دن ان لوگوں نے بٹھا دیا ایک اسرائیل کا خیمہ لگا کے بندہ اور پارلیمان کے اتنے دن تک وہ بیٹھا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی ریاست کے اندر کسی دوسرے ملک کا جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے؟ جب پی ایس ایل ہوا پاکستان میں، فلسطین کا لہرانے پہ ہاں وہی نا، فلسطین کا جھنڈا نہیں لانے دیا انہوں نے. مسئلہ نہیں ہے. اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جس کو آپ تسلیم ہی نہیں کر رہے. اس کا جھنڈا پارلیمان سے 400 میٹر کے فاصلے پہ پریس کلب کے سامنے آپ نے لگائے رکھا اور 27 دن لگائے رکھا. کوئی جرت ہی نہیں کر رہا تھا جا کے انہیں روکنے کی، ان سے پوچھنے کی بھی کون ہو تم. روزانہ ایم این ایز وہاں سے گزرتے تھے، روزانہ چھوٹے موٹے دھرنے احتجاج وہاں ہوتے تھے. کوئی مولوی بھی نہیں آیا پوچھنے کے لیے یار کیوں بیٹھے ہوئے ہو. لوگ ڈرتے تھے. ہم نے خیر جا کے وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ پوری نہیں کی. ہم نے صرف جھنڈا نہیں پھاڑا، ہم نے صرف اس کے موبائل نہیں لیے تھے جو بعد میں تھانے میں جمع کرائے. اس سے پہلے ہم نے اس کی ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی کی. ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی کی. دور طالب علمی میں ہم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پہ، کبھی طلبہ تنظیمات پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ پہلا موقع تھا جس پہ میرا ہاتھ اٹھا تھا. ورنہ ہم شدید لڑائی بھی ہو ہم مذاکرات کی میز پہ آتے تھے کہ نہیں یار ہم آپس میں لڑیں گے تو اس کا ہم تو کبھی دیکھیں میں اے ٹی آئی میں کوئی ایم ایس ایف کا، آئی ایس ایف کا، پی ایس ایف کا ہم یا جمعیت کا ہم لڑیں گے تو ہمیں سپورٹ کون کرے گا. پارلیمان میں تو میں چاہتا ہوں ہم بھی پہنچیں، آپ کے بندے بھی پہنچیں. لہٰذا ہمیں مل کے چلنا چاہیے. یہ پہلی موقع تھا جس پہ ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑا. اللہ درجات بلند کرے سینیٹر رحمان ملک کے. اس نے چیف سیکرٹری پنجاب کو، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو، دونوں کو اس نے ڈنڈا دیا ٹویٹر پہ. اس نے کہا کیا تماشا چل رہا ہے اسلام آباد میں کہ خیمہ لگا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک نوجوان کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ آ کے اٹھائے. تم لوگ کدھر مرے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے پھر اس پہ ایکشن لیا جا کے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے اس کا خیمہ جلا دیا. اچھا، اب بظاہر تو عوام خوش ہوگی کہ جی خیمہ جل گیا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ثبوت مٹائے گئے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات کا؟ بالکل مٹائے گئے.